السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب آپ دیکھتے ہیں پہلے ٹائم اور لاسٹ ٹائم یا جس وقت بھی آپ خواب دیکھتے ہیں، اس کا تعین وہ کرتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں، لیکن بہترین خواب کا جو وقت ہے وہ صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ وہ بہترین خوابیں ہوتی ہیں اور اس میں سے اکثر اوقات جو ہے وہ سچی ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ خواب میں حج کر رہے ہیں، حج کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ حج کر رہے ہیں تو تب کیسا ہے؟ اگر آپ مقروض ہیں، قرضے میں لدے ہوئے ہیں تو آپ نے خواب دیکھا ہے تو تب کیسا ہے؟ یہ 3 آپشن میں نے آپ کو آج پیش کیے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ یقیناً اللہ کے گھر جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ضرور ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، جیسا کہ ایک ساتھی تھے ہمارے، وہ 2 دن پہلے وہ پشاور سے ہمیں کال کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیمار رہتے ہیں اور بیماری کی صورت میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر گیا ہوا ہوں اور وہاں کا طواف کر رہا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو اس کی تعبیر پیش کرتا ہوں، اور ہمارے تمام سننے والے جتنے ہیں میں ان کو بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بیمار دیکھتا ہے کہ میں حج بیت اللہ طواف کعبہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کلی عطا فرمائیں گے، صحت یابی عطا ہوگی آپ کو۔ ایک انسان ہے، تیسرا آپشن، وہ پہلے ہی اتنا مقروض ہے، تو مقروض آدمی کب سوچتا ہے کہ میں اللہ کے گھر بھی جا سکوں گا؟ حالانکہ یہ تعین اللہ کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر جاتے ہیں جن کو نہ توفیقات ہوتی ہیں، نہ ان کی ایسی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ حیثیت کے لیے انسان حیثیت والا ہی نہیں جا سکتا، جس کو اللہ بلا لے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں حج بیت اللہ کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، روضہ رسول پر میں جا کر نمازیں ادا کر رہا ہوں اور روضہ رسول کی زیارت کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کے لیے انتہائی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے سے نجات عطا فرما دیں، اور یہ قرض دار کے لیے بہت سی اچھی خوشخبری ہوتی ہے کہ اس کو قرضے سے نجات مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس پر قرض آ جائے اس کو برکت نہیں ملتی۔ یہ آپ ذہن نشین رکھیں اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بیماریوں سے اور تمام قرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔